نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں مفتی جمیل مدنی صاحب، جو ہمارے دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی، جو کہ ہماری فیض مدینہ مسجد بہت ہی مشہور ہے، الحمدللہ وہاں پر مدرسۃ المدینہ بھی ہے مدنی منوں کا، جہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے ملحق ہی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی عرفان مدنی صاحب، جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد فیصل آباد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اول تا آخر سلسلہ ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بالخصوص ایک مسئلے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سلسلے گفتگو کریں گے، مفتیان اکرام سے سوالات کریں گے۔ سردیوں کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں نماز کے یا لباس وغیرہ سے متعلق، آج بھی ایک مخصوص جو ہمارا مسئلہ ہے جو بالخصوص سردی کے موسم میں ہی زیادہ تر درپیش ہوتا ہے، اور وہ ہے موزے اور ان پر مسح کرنا، کہ جو ہم موزے پہنتے ہیں، تو جو وضو کے حوالے سے موزے پہننے کا جو معاملہ ہوتا ہے، کس طرح کے موزے ہونے چاہیے، ان کا حکم کیا ہے، ان پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں مفتیان اکرام سے پوچھیں گے، اور بالخصوص آپ کی کالز بھی زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، موضوع کے حوالے سے ہم نے جیسے کہ تمہید میں عرض کیا کہ موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اولاً آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ پاؤں دھونے کی بجائے، کہ جیسے ہم وضو میں پاؤں دھوتے ہیں، چوتھا فرض ہے، اس کی بجائے موضوع پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے، کن کن صورتوں میں کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سردیوں کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے موضوع کا ذکر فرمایا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے جہاں وضو میں پاؤں کا دھونا یہ ثابت ہے، تو وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وضو کرنے کا موقع ہوا تو اپنے چہرہ مبارکہ کو بھی دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، سر کا مسح فرمایا، اور جب پاؤں دھونے کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتارنے کے بجائے ان موزوں پر مسح فرمایا۔ ٹھیک، تو یہ پھر سنت سے ثابت ہوا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے موزوں پر مسح کرنا یہ بلا شبہ سنت سے ثابت ہے، اور کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان
اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں پاؤں دھونے کے مقام پر جو چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا، تو پاؤں دھونے کے بجائے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں موزے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ مسح کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس کے ثبوت اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ بعض فقہائے کرام نے جو مسح علی الخفین کہلاتا ہے، خفین یہ عربی میں دو موزوں کو کہا جاتا ہے اور ایک موزے کو خف کہا جاتا ہے، تو یہ مسح علی الخفین یعنی موزوں پہ مسح کرنے کا جو جواز اور ثبوت اتنی کثیر احادیث مبارکہ سے ہے کہ بعض فقہا جیسے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موضوع پہ مسح کے جواز کا انکار کرے تو خدشہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک باقاعدہ ایک باب مسح علی الخفین بھی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پہ مسح کرنے کا بیان فرمایا، اپنے عمل سے اس کو ظاہر فرمایا، اور باقاعدہ اس کی لمٹ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان فرمائی کہ جو مقیم ہو، مقیم سے مراد جو اپنے شہر میں اپنے وطن میں موجود ہے، اپنے جس کو ہم کہتے ہیں مقیم، ایک مسافر، تو مسافر کے مقابلے میں جو مقیم ہوتا ہے گھر بار میں اپنے گھر میں وطن میں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ یہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے 72 گھنٹے تک اس بات کا اختیار ہے کہ جب وضو میں پاؤں دھونے کا مرحلہ ہو تو بقیہ جو 3 فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جب چوتھا فرض پاؤں دھونے کا آتا ہے اور اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان موزوں پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن ان موزوں سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ موزہ کون سا ہو۔ ہاں، یعنی موزے کا لفظ ہمارے ہاں تو عام طور پر وہ جرابیں جو ہم پہنتے ہیں، ساکس، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا انہی کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ موزوں سے مراد میری وہ نہیں ہے جو نارمل ہم اپنے جوتوں میں ساکس پہنتے ہیں، وہ کپڑے کے، اون کے، اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میری مراد نہیں ہے۔ اچھا جی۔ موزوں سے مراد وہ موزہ ہے کہ جو یا تو پورا چمڑے کا بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا نچلا تلا وہ چمڑے کا ہو اور اوپر والا جو حصہ ہے وہ کسی سخت موٹے کپڑے کا بنا ہوا ہو۔ ٹھیک۔ تو اب ایسا ہو کہ اس کے اندر پانی جو ہے نا وہ سرایت یعنی فوری طور پہ سرایت نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اتنا وہ دبیز ہونا چاہیے۔ تو اس کو باہر شریعت میں کرمچ، ایک سخت موٹا کپڑا ہوتا ہے جس کی بول بھی بنتی ہے، کرمچ کی بول، تو وہ کپڑا موٹا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو ایسا کوئی موٹا کپڑا اگر اوپر ہے اور نیچے چمڑا ہو یا پورا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہو، عام طور پہ فیضان مدینہ میں اس طرح کے موزے باقاعدہ شاپس پر مل رہے ہوتے ہیں، تو جن اسلامی بھائیوں نے دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ وہ موزے ایسے ہیں کہ جن کو پہن کر چلا جا سکتا ہو، تو ان موزوں کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہوں اور اسی طریقے سے پاؤں کے ساتھ وہ موزے چپٹے ہوئے ہوں، یعنی بالکل ڈھیلے ڈھالے نہ ہوں کہ جس کو پہن کے چلنا دشوار ہو، ایسا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ان موزوں کو جو پہنا جائے گا وہ باوضو حالت میں پہنا ہو، یعنی پہلے جب موزوں پہ مسح کرنے کا جو ہم سن رہے ہیں تو موزے پہننے سے پہلے ایک مرتبہ وضو کر لیا ہو، یعنی کبھی وضو کیا تھا پھر موزے پہن لیے تھے، اب جب ٹوٹے گا تو اب میں ان کے اوپر مسح کر سکتا ہوں۔ جیسے اس کے اندر یہ کہ اگر کسی نے موزے پہلے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد شرائط کے مطابق جو موزے بیان کیے گئے ہیں وہ اس نے پہن لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جب بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے، کوئی بھی عارضہ ایسا پایا جائے گا، تو اب اگر وہ مقیم ہے تو اس مقیم شخص کے لیے اب سے ٹائم شروع ہو گیا ہے آئندہ 24 گھنٹے تک۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے رات 8 بجے اگر اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے موزوں کو پہن لیا ہے، ٹھیک ہے، اب آدھے گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں، تو آئندہ جب بھی اس کو وضو کرنے کا حاجت پڑے، وضو کر رہا ہوگا، تو وضو کرنے کے موقع پر وہ
पाँवों पर जो मोज़े पहने उन मोज़ों पर मसाह कर ले। और जितनी मर्तबा मर्जी टूटे 24 घंटे के अंदर, जितनी मर्तबा उसको वज़ू करने की हाजत हो, इसमें वज़ू की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। बस ये है कि जैसे 8 बजे वज़ू करके पहना और 9 बजे उसका वज़ू टूट जाता है, मोज़े उसने पहने हुए हैं, तो 9 बजे से लेकर अगले दिन 24 घंटे जब होंगे और 9 बजेंगे, तो उससे पहले तक जब भी वो वज़ू करेगा तो उसको मोज़े उतार कर पाँव धोने की हाजत नहीं है। वो जो मोज़े पहना हुआ है उसी पर वो मसाह कर लेगा। मसाह का मतलब होता है गीले हाथ को अपने तरीका मोज़ों फिर हम पर इंशाल्लाह आपसे। और ये आपने मुकीम के लिए इरशाद ये मुकीम के लिए 24 घंटे हैं। और अगर यही शख्स मुसाफिर हो तो मुसाफिर के लिए आज 9 बजे अगर उसका वज़ू टूटता है तो अब अगले दिन रात 9 बजे एक दिन, फिर अगले दिन रात 9 बजे दूसरा दिन, और उससे अगले दिन, यूँ 72 घंटे का उसको ये टाइम है। तो गोया इस मसा अलल खुफ़ैन जो मौज़ों पे मसाह करने का अमल है, तो ये इसका एक फ़ायदा ये है कि आम तौर पे सर्द इलाकों में पाँव फट रहे होते हैं, एड़ियाँ मतलब शिकस्त हो रही बाबुल मदीना कराची में तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सर्द इलाके हैं, बर्फ़बारी भी बाद जगहों पर हो रही है, तो वहाँ पर शायद ये वहाँ अगर मोज़े उतारेंगे पाँव धोने पड़ेंगे, और पाँव धोने में मुशक्क़त है, तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत पर आसानी फरमाई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर्दियों के मौसम में आमतौर पे ये हाजत पड़ती है, तो उम्मत पे ये शफ़क़त और रहमत फरमाई कि पाँव धोने के बजाय वो मोज़े जो शराइत के मुताबिक पहने हुए होंगे तो उन पर वो मसाह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हुज़ूर, आपने फैज़ान मदीना के मौज़ू का तज़किरा फरमाया। इंशाल्लाह कुछ देर में दोबारा आपकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। मुफ्ती इरफान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। पहली कॉल मुफ्ती इरफान साहब के लिए सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब से सवाल है कि जैसे उन्होंने बताया था कि सर्दी में चादर ओढ़ते हैं, तो उसके कानों में जो है, कान जो नंगे होने चाहिए उसके के ढके होने चाहिए, इसका जवाब इरशाद फरमा दें। जी हुज़ूर, चादर ओढ़ने के मुतालिक तो मज़ीद कानों के हवाले से भी पूछा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जिन्होंने ये पूछा कि जब चादर हम सर से ओढ़ेंगे, क्योंकि चादर जब ओढ़ी जाए तो इसमें सुन्नत ये है कि सर से ओढ़ी जाए और फिर यूं एक पल्ला पीछे की तरफ ले आएं, और या पीछे की तरफ से ला के गर्दन से होता हुआ दूसरी तरफ ले आएं। तो अब जब ये चादर ओढ़ेंगे तो इस सूरत में कान बाहर रखे जाएंगे या कानों को चादर के अंदर किया जाएगा। तो देखें, जब सर से चादर ओढ़ेंगे तो कान खुद ब खुद चादर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मुबालगा करें या किसी तरह मुश्किल में आकर के कानों को बाहर निकालें। तो कानों को बाहर नहीं निकालना, कानों को अंदर ही रहने देना है, और कानों को अंदर ही रखा जाएगा और चादर इसी तरह लेंगे, और यही सुन्नत है, इसी तरीके से चादर ली जाएगी। ठीक है जी। सवाल ये है कि सर्दी के मौसम में नज़ला बंदे को लग जाता है और नज़ले की हालत में नाक से पानी निकलता है, नज़ला जिसको कहते हैं कि गिरता है, वो अगर कपड़ों पर गिर जाए या रुमाल से अगर उसको पूंछा तो क्या ये नापाक होता है? इसकी वजह से कपड़े नापाक हो जाते हैं, रुमाल भी नापाक हो जाता है, या ऐसा नहीं होता है? गंदा तो होता है, उसको सही साफ तो नहीं समझता। हुक्म शरई के एतबार से पूछा जा रहा है कि पाकी नापाकी के हवाले से अगर लग जाए तो क्या हुक्म होगा? नज़ला जो होता है इससे कपड़े नापाक नहीं होते। तो रुमाल या टिशू वगैरह से साफ़ कर लिया और उसको अगर जेब में रख लिया है तो इससे कपड़े नापाक नहीं होते, रुमाल नापाक नहीं होता। और इस हालत में अगर नमाज़ पढ़ ली है या बसा औक़ात नज़ले का पानी कपड़ों पर भी गिर रहा होता है या कोई आस्तीन से साफ़ कर लेता है तो इससे कपड़ा नापाक नहीं होता। नमाज अगर कोई पढ़ता है तो नमाज में हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों के लिए रुमाल या टिश्यू ही पास रखना चाहिए। बेहतर ये है कि अपने कपड़ों को इसमें इस्तेमाल होने से बचाएं। लेकिन अगर कपड़ों पे गिर जाता है तो कपड़ा नापाक नहीं होता। अच्छा, नापाकी और गंदगी में फ़र्क कि हम असल में कह रहे हैं कि नापाक नहीं होता, तो कई लोग इससे गलत माना भी ले सकते हैं। तो अगर इसकी आप दोबारा एक दफ़ा वजाहत फरमा दें ताकि यानी कंफ्यूजन ना रहे और गलत। देखें, एक चीज़ है गंदगी से मुराद कोई मेली कुचैली चीज़ भी ली जा सकती है। गंदगी का लफ्ज़ ये भी कॉमन है, ठीक है। ये नजासत वाली चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो चीज़ नजासत वाली नहीं है लेकिन वो मेली कुचैली हो जाती है तो उसको भी हम गंदगी
کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نزلہ ہے، نزلے سے نکلنے والا جو بھی پانی ہے، لکوڈ ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، اگرچہ یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اگرچہ گندگی اس کو ناپاکی والی گندگی نہیں ہے، لیکن دوسرے معنوں میں یہ گندگی ہے۔ ان سے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اسلام نظافت کا درس دیتا ہے، تو ایک مسلمان کو اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے دامن سے اس طرح کے کام نہ کریں، اپنی آستین سے ایسے کام نہ کریں۔ تو اس کے لیے علیحدہ سے کوئی ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال یہ زیادہ مناسب ہے، اور اس رومال وغیرہ کو استعمال کر کے اس کو دوبارہ دھویا جا سکتا ہے۔ تو اپنے حتی الامکان پہنے ہوئے کپڑوں کو اس طرح کی چیزوں سے آلودہ ہونے سے بچائیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوتے نزلے والے لکوڈ پانی سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، موضوع پر ہی دوبارہ آ جاتے ہیں۔ فیضان مدینہ میں آپ نے کہا جیسا کہ موزے ملتے ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں دو طرح کے موزے ملتے ہیں چمڑے کے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ پورا پاؤں، اس کے اوپر جو ہے اس کا اوپر کا حصہ جو ہے، اس کے بعد پھر ٹانگ کا بھی کچھ حصہ، ٹخنے کا کچھ حصہ بھی وہ گھیرتے ہیں، اور زپ لگی ہوتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک موزے وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف تلوا ہوتا ہے، اور انگلیوں کا کچھ حصہ جو ہے اس کو کور کرتے ہیں، باقی اوپر کا جو حصہ ہے، ہڈی ہے ابھری ہوئی، یہ پوری کی پوری ظاہر ہوتی ہے، اور کوئی زپ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، وہ ویسے ہی پہن لیا جاتا ہے، اور پاؤں نکل بھی آتا ہے، پاؤں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی موزے کہلاتے ہیں، نام سے موزے ہی کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ساکس جو جرابیں ان کو بھی موزے کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا جو ملتا ہے یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا، یا اس طرح کا جہاں جہاں بھی ملتا ہے، یا جس کو بھی موزہ کہا جاتا ہے، کیا سبھی اس کے اندر شامل ہیں؟ آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، میں نے اس میں موضوع کے اوصاف میں ایک بات یہ بھی عرض کی ہے کہ وہ اس قدر پاؤں کو اس نے کور کیا ہو کہ ٹخنے تک چھپ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے فیضان مدینہ کی دکانوں پہ یا عام دکانوں پر بھی جہاں پہ سردیوں کے اس طرح کے آئٹم ملتے ہیں، تو بعض جن موضوعوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ عام طور پہ جیسے کھوسے اسٹائل کے، بالکل جیسے کھوسے ہوتے ہیں، تو جو عام طور پہ دولہے حضرات شادی کے موقع پہ دولہا صاحب پہنتے ہیں، تو وہ جو کھوسے ہیں اس اسٹائل کا اگلا حصہ پاؤں کا انگلیوں سے کچھ اوپر تک وہ کور ہوتا ہے، اس کے بعد ایڑی کی طرف سے وہ اس کو کور کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پاؤں کے جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ خالی ہوتا ہے، جیسے کھوسے میں عام طور پہ اگر کوئی پہنے بغیر موزوں کے تو اوپر کچھ حصہ خالی رہتا ہے، تو اس طرح وہ خالی ہونے والا حصہ وہ عام طور پہ ہمارے ہاں سردیوں میں جو لوگ پہنتے ہیں وہ کپڑوں کے ساکس کے ساتھ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس کو پہن لیتے ہیں، تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ مسح کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسح کے لیے ایسا موزہ ہونا چاہیے کہ جو پاؤں کے اوپر والے حصے کو بھی کور کیا ہوا ہو، اور ٹخنے بھی اس میں چھپے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح کا موزہ ہونا چاہیے، چمڑے کا ہو یا کسی موٹے سخت ریگزین اس ٹائپ کی چیز کا بنا ہوا ہو، تو اور اس کو وہ ایسا بھی ہو کہ پاؤں سے بالکل چمٹا ہوا ہو، جس کو پہن کر چلنا بھی آسان ہو۔ تو یہ چند شرائط ہیں، ان کے مطابق اگر وہ موزہ استعمال کریں گے تو مسح علی الخفین یعنی موزوں پہ مسح کرنے والی جو سنت یا حکم شرع ہے اس پہ عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ مزید بھی ایک آدھ سوال موضوع سے متعلق مفتی صاحب سے کریں گے، لیکن ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا مولانا محمد عرفان اطاری صاحب کے لیے سوال ہے کہ جس جگہ پہ نہایا جاتا ہے واش روم والی جگہ میں، کیا وہاں پہ وضو ہو سکتا ہے؟ جی عرفان صاحب، آپ ہی کے لیے سوال ہے، تب آپ نے ہی جواب دینا اس کا۔ جی، جس جگہ پر دیکھیں نہایا جاتا ہے وہاں پر تو خیر وضو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، WC وغیرہ بنی ہوتی ہے، کموڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر بامر مجبوری ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اسی جگہ پر قریب ہی واش بیسن ہے جہاں پر ہاتھ وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، تو وہاں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ خاص جگہ کہ جہاں پر WC ہے یا کموڈ لگا ہوا ہے، اس جگہ پر وضو کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بامر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضور، دوسرا اسی سے متعلق سوال ہے کہ وضو کی دعائیں وغیرہ ہیں، جیسے ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اٹیچ باتھ میں وضو کر رہے ہیں اور بیسن وغیرہ پر کر رہے ہیں، کموڈ وغیرہ دور ہیں، تو کیا اسی اٹیچ باتھ والا جو روم ہے جس کو پورا واش روم کہا جاتا ہے، اس میں ہم یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، یا اور مسنون دعائیں وضو کے حوالے سے
وہ پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ یعنی مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے کیا فارغ ہونے کے بعد اس نے بیسن پہ وضو کرنا ہے جیسے گھروں میں لوگ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ ثاقب بھائی، یہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسی ایریے کے اندر، چار دیواری کے اندر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بالکل اوپن ہوتے ہیں کہ ایک طرف WC ہے اور دوسری طرف بیسن لگا ہوا ہے، تو اس چار دیواری کے اندر نہ تو وضو سے پہلے تسمیہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بسم اللہ والحمدللہ یا دیگر دعائیں جو بھی پڑھی جاتی ہیں دوران وضو یا وضو سے پہلے، یہ یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے لیے پھر کرنا یہ ہوگا کہ پہلے دروازے سے باہر نکلیں اور نکل کر دعا پڑھیں وضو سے پہلے کی، پھر اس کے بعد اندر داخل ہوں اور واش بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پر اسی چار دیواری کے اندر واش بیسن کے لیے الگ سے ایک جگہ اس انداز میں بنائی جاتی ہے کہ اس کو شیشے سے یا دیوار سے گھیر لیا جاتا ہے، یعنی بالکل وہ الگ سیپریٹ ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ اس کی چار دیواری بالکل الگ سے ہے، اگرچہ شیشے کے ساتھ یا المونیم کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کو دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، تو وہاں جب اس کے اندر داخل ہوں گے اور وضو کریں گے تو وہاں پر یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس لیے مفتی صاحب نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ کال مفتی جمیل صاحب کہلی بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، لاہور سے بول رہا ہوں۔ ہوائی جہاز میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند دن بعد مجھے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانا ہے، تو براہ کرم ضرور جواب عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو مزید برکتوں والا بنائے۔ آپ کے صدقے ہم سب کو بھی، جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، سفر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب ان کا جواب بھی ارشاد فرمائیے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ جہاز کے اندر ہی وقت آ جائے، تو نماز تو فرض ہوگی اور وقت کے اندر ہی نماز کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاز میں ایسا نہیں ہے کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے، باقاعدہ نماز پڑھنے کی بعض جو بڑے جہاز ہوتے ہیں تو ان میں باقاعدہ روم بنا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں نماز پڑھنے کی، یعنی 4-5 افراد اگر وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض بڑے جہازوں میں تو اس طرح کی روم، مختصر سا ایک روم دیا ہوا ہوتا ہے نماز کے لیے، یا وہ نماز کے لیے ان لوگوں نے اپنے آرام کے لیے بنایا ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہ بڑے جہازوں میں ہے۔ رہا چھوٹے جہاز ہوتے ہیں تو ان میں شاید ایسی جگہ نہیں ہوتی، تو جو شاید بیک سائڈ پہ جو کچن والا ایریا ہے جو جہاز میں ہوتا ہے، تو وہاں پر میں اپنا عمل بتاتا ہوں کہ وہاں پہ میں نے تو نماز پڑھی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی تھی۔ تو فرض نماز کو کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے گا اور سمت قبلہ کا تعین کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جہاں رخ ہوا ہم پڑھ لیں، پوچھا جائے گا کہ ہاں، تو حتی الامکان سمت قبلہ کا تعین کریں، یا تو معلوم ہے تو اس طرح کے ایپس وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے، تو اس کو فالو کریں، یا پھر اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ایک دوسرا عمل ہے تحری۔ تو تحری کا مطلب یہ کہ اپنے دل میں سوچ و بچار کریں کہ سمت قبلہ کس طرف ہو سکتی ہے۔ تو بس اوقات سورج کی مدد سے بھی، اگر دن کا وقت ہے، سورج کی مدد سے بھی ڈائریکشن کا کسی حد تک تعین ہو سکے گا، دل میں قبلہ ہونا اس طرف جمے گا، تو سمت قبلہ کا تعین کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کھڑے ہو کر ہی، فرض نماز کھڑے ہو کر ہی ادا کی جائے گی حتی الامکان۔ تو یہ ممکن بنانے کی کوشش کریں، یعنی آپ بات کریں عملے سے اور اجازت بالکل اگر بات کی جائے تو وہ پرمیشن مل بھی جاتی ہے۔ اور وہ اصل ہوتا ہے کہ اس طرح کے سفر کے معاملے میں لوگ نمازوں کے معاملات میں بڑے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے جو ہوں گے تو اگر وہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے تو ان کی بات چیت کرنے سے ان کو پرمیشن وہ اچھا، جو لمبی فلائٹس ہوتی ہے نا، چھوٹی فلائٹ ہے 1-1.5 گھنٹے کی، جیسے پاکستان کے اندر عموماً ہوتی ہے، تو اس میں وقت کم ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرالیز بھی لے کر جانی ہوتی ہے ریفریشمنٹ وغیرہ کے لیے، تو وہ اتنا شاید آپ کو موقع نہ دیں گے۔ لیکن جیسے سفر مدینہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی جو فلائٹس ہوتی ہیں تو اس میں وقت ہوتا ہے بہت زیادہ، ہوتا ہے۔ بس کنیکٹنگ فلائٹ بھی اگر ہے تو اس میں بھی تقریباً 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ جو کنیکٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو نماز
یعنی جو بھی سفر کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ کوشش کرے کہ باوضو رہے. ٹھیک. تو باوضو رہنے کا فائدہ یہ رہے گا کہ وہاں وضو کرنے میں پرابلم جس طرح آتی ہے وہ نہیں آئے گی. تو پہلے سے باوضو ہوں گے, وقت بھی موجود ہے تو یہ وقت میں نماز کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک کال مزید مفتی عرفان صاحب کے لیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے, جو گھروں کے اندر صوفہ اور بیڈ ہوتے ہیں, فوم کے بڑے بڑے گدلے ہوتے ہیں, اگر بچے اس کو ناپاک کر دے تو یہ کس طرح پاک کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اللہ, کافی تشویش والا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور مشکل معاملہ ہے اور سوال بھی ہے, ارشاد فرمائیے. دیکھیں, صوفہ ہو یا بیڈ ہو یا اس طرح کی ہر وہ چیز کہ جسے نچوڑا نہ جا سکتا ہو, کہ جب اس کو دھوئیں اور اچھی طریقے سے نچوڑیں اور پھر پاکی کی صورت کی طرف جائیں. اگر چیزیں ایسی ہوں کہ ان کو نچوڑا نہیں جا سکتا, جیسے انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ صوفہ ہے, بیڈ ہے, تو اب ان کو پاک کرنے کے 2 طریقے معروف ہیں. ان طریقوں پر پاک کیا جا سکتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ بہتے پانی کے اندر انہیں رکھ دیا جائے, جیسے نہر میں, دریا کے پانی میں, یا ٹوٹی نل چل رہی ہے یا پائپ کے ذریعے سے پانی ڈال رہے ہیں اور نیچے پانی ان کے اوپر بہہ رہا ہے, یہاں تک کہ غالب ظن ہو جائے کہ وہ نجاست جو ان کے اوپر لگی ہے وہ نکل چکی ہوگی, خارج ہو چکی ہوگی. تو اب یہ صوفہ ہو, یہ فوم ہو, بیڈ ہو, کوئی چیز بھی ہے, خواہ وہ چٹائیاں ہیں, یہ سب ہی پاک سمجھی جائیں گے. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھویا جائے, پھر اس کے بعد اس کو لٹکا دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ پانی نیچے ٹپکنے لگ جائے, اس کے پانی کی بوندیں نیچے گریں, یہاں تک کہ پانی کے جو قطرے ہیں وہ اب گرنا موقوف ہو جائیں کہ اب نہیں گر رہے. پھر دوسری مرتبہ پھر یہی عمل کریں اور پانی کے قطرے گرنے لگیں, یہاں تک کہ پھر وہ موقوف ہو جائے کہ اب پانی کے قطرے نہیں گر رہے. پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کریں, اور تیسری مرتبہ کے عمل کے بعد جب وہ پانی کے تمام قطرے نکل جائیں کہ اب بوندیں نہیں گر رہی, قطرات نیچے نہیں اتر رہے, تو اب یہ صوفہ ہو, یہ بیڈ ہو, یہ چٹائیاں ہوں یا ایسی کوئی بھی چیز کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا, تو وہ پھر پاک تصور کی جائے گی. وہ پاک ہے, اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دیگر استعمال کے اندر بھی اسے لا سکتے ہیں. مفتی صاحب نے امیر اہل سنت کا تذکرہ بھی فرمایا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے اس حوالے سے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام, یعنی کپڑے کیسے پاک کیے جائیں, مختلف طریقے اس میں ارشاد فرمائے, اور مختلف نجاستیں جو ہوتی ہیں, ناپاک چیزیں ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے بھی اس میں تفصیل موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ رسالہ حاصل فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک اور بہت ہی پیارا طریقہ ہے مکتبۃ المدینہ کی کتب پڑھنے کا. ڈیوائسز الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, عام طور پر اپنے اینڈرائڈ موبائل ہوتے ہیں, دیگر بھی ہوتے ہیں, ٹیبز بھی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. تو اگر ہم دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے جو موبائل اپلیکیشن المدینہ لائبریری کے نام سے جو بنائی ہے, جس میں تقریباً الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی, مکتبۃ المدینہ سے جو شائع شدہ کتب ہیں, یہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, اپڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے, اور سرچ کا بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے. بہت ساری سہولیات اس ایپ کے اندر موجود ہیں. اگر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جن کتب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, جن کے پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں, تو یہ آپ کو بار بار دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑیں گی. خریدنا اچھا ہوتا ہے, مفید ہوتا ہے, اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مکتبۃ المدینہ سے خریدیے بھی, خود بھی پڑھیے, تو اس صورت میں پھر آپ کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں. اور فوری طور پر اگر آپ کو مسئلہ دیکھنا ہے تو گھر میں کتاب ہوگی تو آپ اس کو اٹھا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں کر رہے تو اپلیکیشن کا بھی ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے, آپ اس کو استعمال کیجیے, انشاءاللہ عزوجل اس کے بھی بے حد فوائد حاصل ہوں گے. اسی طرح دار الافتاح لسنت
جو ہمارا شعبہ ہے اس کی بھی موبائل اپلیکیشن ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جیسا آپ ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے جو مدنی گلدستے ہوں گے اور بھی دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام کے جو ہمارے سلسلے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں اس ایپ کا حصہ ہوتے ہیں، اور بہت ہی مفید اپلیکیشن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دارالفتاح اہل سنت سے جاری ہونے والے مختلف فتاوی مختصر انداز کے اندر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو ذکر اس اپلیکیشن کا کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں بھی ایک بک لائبریری موجود ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر جو مسائل سے متعلقہ کتب ہیں، جیسے یہ امیر اہل سنت کی رسالے کا میں نے تذکرہ کیا، امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہے، بہار شریعت اس کے اندر موجود ہے، اور اس طرح مختلف کتابیں کہ جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ اپڈیٹس الحمدللہ آتی رہتی ہیں، جو فتاوی وائرل کیے جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مفتی جمیل صاحب کے لیے کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بعض صورتیں ایسی ہیں جس کے آخر میں جب ختم ہوتی ہے تو کچھ علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے خارج نماز میں، اور اگر وہ نماز کی صورت میں بھی اگر وہ عادت کی وجہ سے اگر وہ الفاظ نکل جائیں تو وہ نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ جیسے سورہ ملک کے آخر میں جو ہے بما معین کے بعد اللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور جیسے سورہ قیامہ کے بارے میں کہ بلا انہ علی کل شیء قدیر، یہ صورت ختم ہونے کے بعد خارج نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز میں یہ صورت پڑھی اور یہاں ختم کیا اور اس کے بعد اگر اتنا پڑھ لیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ سجدہ وغیرہ کا کوئی صورت ہوگی؟ جزاکم اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی حضور۔ دیکھیں اس میں جیسے اگر کسی نمازی نے کسی دوسرے شخص کو جواب دینا اگر ہے تو وہ کلام جہاں بنے گا تو کلام کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اگر کوئی جواب میں کوئی الفاظ کہے جاتے ہیں تو وہ نماز کو فاسد نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی امام سے آیت درود کسی نے سنی اور مقتدی نے اس پر درود شریف پڑھ دیا، ٹھیک ہے، عادت بنی ہوئی ہے کہ عادت بنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آگے امام صاحب اپنا پڑھتے ہوئے چلے گئے، مقتدی کے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقتدی نے جو جواب دیا ہے تو یہ آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، اس حکم کی تعمیل میں اس نے یہ کلام کہا ہے، تو اس سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اب اس پہ کسی کی زبان سے نکلا بلا، کیوں نہیں، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو جواب میں کسی کی زبان سے نمازی ہی کی نکلا، کیوں نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا لفظ نکل آیا، تو یہ چونکہ یہ کسی غیر نمازی کے کلام کا جواب نہیں دے رہا، آیت کریمہ میں وہ سوالیہ انداز ہے، اس کا جواب آیا، اس کا وہ جواب ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سورہ ملک کے اندر جو آخری آیت کریمہ ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب پانی زمین کی تہ تک پہنچ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لا سکتا؟ تو کون ہے جو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں اتنی گہرائی سے پانی لا کر دے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب دیا جاتا ہے، تو یہ جواب گویا اللہ تعالیٰ ہی کے کلام میں ایک استفسار ہے، اس کا جواب ہے، اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام ناس عام گفتگو نہیں ہے، کسی عام انسان کے کلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، کسی غیر نمازی کی کسی بات کی خبر سن کر اس کے جواب میں کوئی کلمات نہیں کہے جا رہے۔ تو یوں آیت درود والے مسئلے کو تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ امتثال امر الہی ہے، امتثال مانے اللہ کے حکم کی جو پیروی کرتے ہوئے جواب دینا، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، تو اس میں اگر درود شریف کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ کلام نہیں ہوگا اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح وہ مواقع جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا ہے، استفسار ہوا ہے، اور ان کے جواب پھر بندے دیتے ہیں، تو ایسے کوئی کلمات اگر نمازی کی زبان سے نکلتے ہیں جواب میں تو وہ نماز کو فاسد نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اور فاسد کون سی صورت میں ہوگا یہ بھی ارشاد؟ فاسد اس صورت میں جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے کسی کے انتقال کی خبر سنی
تو اب نمازی کے زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، چھینکا تو یا اسی طرح کسی کو چھینک آئی تو چھینک آنے کی صورت میں نمازی کی اس نے الحمدللہ کہا چھینکنے والے نے، اب اس کی چھینک اور الحمدللہ سن کر نمازی کی زبان سے بے ساختہ نکلا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دے رہے ہیں، تو اب یہ نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے جواب عطا فرمایا۔ ایک ویڈیو سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے، مفتی جمیل صاحب ہی کے لیے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ایک جاندار کا مجسمہ بنا ہوا ہے، کیا آیا اس کو مکان کی یا گھر کی کوئی نشانی کے طور پر کسی اوپر کی جگہ پر، نمایاں جگہ پر آویزہ کیا جا سکتا ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تو کوئی پرندہ لگا دیے، لوگ شیر لگا دیتے ہیں اور بڑے بڑے جانور لگاتے ہیں۔ ایک گھر کی ٹینکی کے اوپر جو نا وہ ہاتھی کا مجسمہ میں نے دیکھا۔ اس طرح کی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑے بڑے گھروں کے باہر دروازوں پر، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز بھی ایک ہوتی ہے، وہ بھی آپ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے یا مہمان خانہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ اس طرح کی جو جانوروں کے جو مجسمے اور مختلف چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور مختلف انداز کے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ جیسے کہ سوال میں ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجسمہ پرندے کا دکھایا گیا، غالباً شاہین ہے یہ یا باز یا شاہین، کوئی بھی ایک پرندہ ہے، تو اس پرندے کا اس مجسمے کو یہ گھر کے ٹاپ حصے پر لگائیں گے تو دیکھیں اونچی جگہ پہ لگانا یہ عام طور پہ ایک تعظیم کی ایک علامت ہوگی، اور جاندار کی ایسی تصویر جس کو دیکھیں تو اس میں زندگی نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہو کہ یہ زندہ محسوس ہو رہا ہے دیکھنے والے کو، تو یہ جو اس وقت تصویر دکھائی تھی اس تصویر کو دیکھنے میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی جاندار پرندے کی، یعنی کوئی مردہ نہیں ہے، جیسے کہ مرا ہوا اس میں شو نہیں ہو رہا، یہ زندہ ہی شو ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایسی تصویر کو بطور تعظیم آویزاں کرنا گھر کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ نشانی کے طور پہ لگا رہے ہیں، لیکن چونکہ جو انداز ہے وہ گھر کے ٹاپ اوپر والی منزل پر لگا رہے ہیں تو یہ انداز ایک تعظیم کی علامت بنے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کا جو سوال تھا کہ ڈرائنگ روم میں یا ویسے مختلف جگہوں پہ تصاویر پر مشتمل، جاندار کی تصاویر پر مشتمل مجسمے بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات تصویر ہی ہوتی ہے، وہ دادا مرحوم کی تصویر ہوتی ہے یا پیر صاحب کی تصویر ہوتی ہے، تو اس طرح کی تصاویر کو بطور تعظیم یا شو پیس کے طور پر تعظیم والی جگہ پر جو لگایا جاتا ہے تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جہاں پر ایسی تصاویر موجود ہوتی ہیں ان تصاویر والی جگہوں پہ رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ تو اپنے گھروں کو جو شو پیس وغیرہ کے طور پر جو عام طور پہ شو کیس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ویسے ہی کارنر پر اس طرح کی تصاویر، جاندار کی تصاویر پر مشتمل کوئی مجسمے ہیں تو ان کا رکھنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ہی ایسی مجسمہ موجود ہے اور بطور تعظیم وہ رکھا ہوا ہے یا دیوار پر آویزہ ہے اور پورے جسم کی وہ تصویر بھی ہے اور تعظیم کے مقام پر ہے، نمازی کے سامنے ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، تحریمی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے ایسی جگہ نماز پڑھنا۔ اب جیسے اس نے سجانے کی نیت سے لگایا تو ہم یہ تعظیم ہی کہیں گے نا اس کو، ڈرائنگ روم میں بڑے اچھے انداز سے رکھتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ ایسی جگہ کہ جس کو دیکھا جائے کہ اس موقع پر اس تصویر کی یا اس مجسمے کو تعظیم والی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں ٹھیک ہے، پر۔ جزاک اللہ۔ البتہ اگر جیسے بعض بچوں کے گڑیا گڈے اور اس طرح کے کھلونے ہوتے ہیں جو شکل و صورت والے ہی ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن بچے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی ٹانگ مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ اس وقت تعظیم کے محل میں، تعظیم کی جگہ پر نہیں ہے، تو اگر کہیں اس طرح کے کوئی گڑیا گڈے پڑے ہیں اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایسی تصویر جس کی تعظیم نہیں ہو رہی تو وہ رحمت کے فرشتوں کو بھی مانے نہیں ہوتی۔ یہ جو جواب دیا گیا ہے کہ اس تصویر کا بطور تعظیم جو اوپر لگانا ہے یہ ناجائز ہوگا، تو رہا معاملہ ایسی تصویروں کا بنانا، یہ بنانے کا جو عمل ہے یہ بلا شبہ ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے اس کی تعظیم ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح جو بچوں کے جو کھلونے بنتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ چہرے پر مشتمل جو کھلونے بنتے ہیں تو ان تصاویر کا بنانا جائز نہیں ہے۔
رہا معاملہ تصویر کی تعظیم والا، وہ ایک جداگانہ صورت ہے کہ تصویر کو بطور تعظیم رکھنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک آخری کال مفتی عرفان صاحب کے لیے، پھر انشاءاللہ موضوع سے متعلق ایک آخری سوال مفتی جمیل صاحب سے۔ محمود علی قادری بات کر رہا ہوں، مسجد باب المدینہ کراچی سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کھانا جو ہم سونگتے ہیں، کیا اس کو سونگنا منع ہے کیا؟ کیونکہ ایک جگہ جو ہے نا وہ کھانا سونگا گیا تھا، تو وہاں پر ایک بیٹھے تو انہوں نے منع کرا تھا کہ کھانا سونگنا منع ہے، اس سے کھانا جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی، کھانا سونگنا یہ ارشاد فرمائیے۔ کھانا سونگنا یہ منع ہے، البتہ کھانا اس سے مکروہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو سونگھا نہ کرو جیسے جانور سونگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کھانوں کو سونگا جائے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک کھانا 3-4 دن پڑا رہا، ناراض ہو گیا، اس میں سے کچھ اسمیل آنے لگتی ہے، تو اب صرف اس نیت سے اسے سونگھا کہ یہ ناراض ہے یا نہیں ہے، یہ جانچنے کے لیے اور یہ امتحان لینے کے لیے کہ آیا کہ یہ خراب تو نہیں ہو گیا، یہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اب اگر اس کو کھاتے ہیں تو یہ نقصان کا اندیشہ ہے، قوی نقصان کا اندیشہ ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اس میں تو بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانا پہلے دن کا بھی ہو، دوسرے دن کا بھی ہو، اگرچہ وہ فریج میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ناراض ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو سونگتے ہیں، تو یہ سونگنا منع ہے، حدیث مبارک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب، ابتدا میں ہم نے موضوع سے متعلق کچھ سوالات کیے تھے، مسح کا اپنے طریقہ بھی ارشاد فرمایا، کتنے دن کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا، موزے کس طرح کے ہونے چاہیے یہ بھی ہم نے آپ سے پوچھا۔ اب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ مسح کر لیا، وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کی صورتیں ہیں، اس کا بھی کوئی ٹوٹنے کا ہے کہ یہ باقی رہتا ہے اور بقیہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہی چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مثال تو اب وضو ٹوٹنے کی جب ہم کہیں گے وضو ٹوٹ گیا تو گویا کہ مسح بھی مسح ٹوٹ گیا، لیکن مسح ایک صورت میں اور جیسے کہا گیا کہ مقیم جو ہے اس کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو ایک آدمی کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن وہ 24 گھنٹے مقیم کے لیے پورے ہو گئے، اسی طرح مسافر کے لیے 72 گھنٹے کا عمل پورا ہو گیا، اس دوران وہ مسح کرتا رہا اور بالآخر وہ 72واں گھنٹہ مکمل ہو گیا اور ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا لیکن یہ ایکسپائری آ گئی مسح کی۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی اب اس کو یہ حکم یہ ہے کہ یہ دوبارہ اس پاؤں کو دھونے کے بعد پھر اس کو پہن لے، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اچھا، صرف وہ موزے کا مسح کی مدت پوری ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے 3 فرض تو اس نے ادا کیے ہوئے تھے، صرف وہ جو مسح کیا ہوا تھا اس کا عمل ایکسپائر ہوا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ موزے اتارے، پاؤں کو دھو لے، دوبارہ سے وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ دوبارہ موزوں کو پہننا چاہے تو یہ پہن سکتا ہے، تو اس کا موزوں کی مدت پوری ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔